تکلیف جو ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں کہ یہ کس طرح بے بسی کریٹ کرتی ہے۔ ایک بندہ گھر سے اٹھتا ہے اور اس موڈ کے ساتھ کہ گھر میں تو یار ساری زندگی بے چینی میں گزار دی ہے، کام سے آتے ہیں پیسے بھی لے آتے ہیں، پھر بھی بیوی کا جھگڑا، اور یہ بیوی جس کے پاس بچے ساری دیہاڑی رہتے ہیں، سارا دن رہتے ہیں، کہ بچوں کو تو نہیں کہیں میرے بارے میں نفرت سکھا رہی۔ نکلتے ہیں، پھر وہ جب باہر نکلتے ہیں تو ایک سوچ آتی ہے کہ کیا آج بیوی نے میری غیر موجودگی میں مجھے گالیاں تو نہیں دی، کسی دوسری عورت کے پاس بیٹھ کے میرے بارے میں بری بات تو نہیں کی۔ اب یہ سوچ یہاں پہ رکی نہیں ہے، اس سوچ نے ایک سوال پیدا کر دیا، اور وہ سوال کیا ہے کہ اگر کی ہے تو کیا کی ہے۔ پھر اس سوچ نے پھر نیکسٹ سوال پیدا کیا ہے، کیوں کی، کس طرح کی، وہ کیا سوچتی ہوگی۔ اب یہ بندہ جو گھر سے نکلا ہے اور جسے پتا بھی نہیں میں نے جانا کس طرف ہے، اور وہ انہی سوچوں میں گم ہے، اور وہ اپنے اوپر ہولڈ کیے بغیر ہی کسی نہ کسی طرف چل پھر رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں کہاں پہ ہوں۔ اور جب وہ ہوش سے باہر آتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا کہ میں کن کن راستوں سے گزرا ہوں، میرے پاس سے کون کون گزرا ہے، کیسے گزرا ہے۔ سوچ تو گئی نا، بندہ بے بس بھی ہو گیا، میں اب کیا کروں، اس نے کیا ہوگا اگر ایسا تو پریشانی ہے، وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ اس کا خامد ایسے ہے، اتنی بے بسی۔ لیکن جیسے ہی کوئی ماحول دوسرا پڑا، دوست آ گئے، گپیں شپیں چل گئیں، شغل میلہ ہوا، وہ تو سوچ گئی نا۔ یا اگر وہ نہیں بھی آیا، آپ اس بات کو آن کرتے ہیں، آپ اس بات کو سوچئے کہ کتنی دیر تک آپ مسلسل سوچ سکتے ہیں، آپ کی تو اتنی پاور ہی کوئی نہیں۔ آپ نے مرنا ہے کہ آپ سارا دن 24 گھنٹے سوچتے ہی رہے، آپ کو ادھر ادھر کی خبر تک کی نہ ہو، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا نہیں، اس کا مطلب ہے سوچ لیمیٹڈ ہے، جتنی آپ سوچ سکتے ہیں بار بار سوچتے رہتے ہیں، پھر وہ آپ کو بے بس کرتی ہے، مایوس کرتی ہے، بے چین کرتی ہے۔ تو جو چیز آتی ہے دکھ دے کے چلی جاتی ہے، اس کے بارے میں مزید سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک سوچ کے آنے پہ دوسری سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسری آتی ہے، تیسری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب کیوں نہیں دھیان کوشش کر کے دوسری طرف لے کر جاتے؟ اور یہاں پہ میں ایک بات کر دوں، آ جانا بری بات نہیں ہے، زندگی اسی بات پہ مبنی ہے کہ آپ کو تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی، وگرنہ آپ کو کیسے پتا چلے گا تھپڑ کی تکلیف کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا جب تک دل میں اپنے درد ہی نہ ہوگا سامنے والا رو کیوں رہے؟ تو یہ تو آپ کی ٹریننگ کے لیے آتی ہیں، لیکن انہیں مسلط کرنا یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ ہوا آ جاتی ہے، ہوا کو طوفان سمجھنا اور اس پہ فکر کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہوا آتی ہے، وہ اپنا کام کر کے چلی جائے گی، لیکن اسے طوفان سمجھنا کہ اب سب کچھ برباد کر دے گی، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، گھر برباد ہو جائے گا، چھت ٹوٹ جائے گی، یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ نے زبردستی مسلط کی ہیں، اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فکر، پریشانی، ہوا سب کچھ آ جاتے، لیکن یہ آتی کس وجہ سے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ کی جائے، اور اس پہ اپنے آپ کو مسلط کر لینا یہ آپ کی سب سے بڑی بے بسی ہے۔ تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اللہ سے اس بات کی عرض کریں کہ یا اللہ اگر آئی ہے تو میرا سینہ چوڑا ہے، لیکن مجھے پتہ یہ مضبوط کرنے آئی ہے، مجھے گرانے تو نہیں آئی۔ مجھے پتہ ہی اگر آئی ہے تو مجھے احساس دلانے آئی ہے، میرا دل پتھر کا تھا، موم کرنے آئی ہے، دوسروں کے دکھ سمجھے گی، مجھے گرانے تو نہیں نہ آئی، مارنے تو نہیں نہ آئی۔ اگر یہ آپ پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ٹینشن کا ہے کہ ٹینشن ہے، یہ تو ٹھنڈی ہوا ہے جو آتی ہے آپ کے سینے کو احساس دیتی ہے، محبت دیتی ہے، پیار دیتی ہے، احساس دیتی ہے، جس سے رشتے بڑھتے ہیں، آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، آپ کسی کی فکر کرتے ہیں، وہ آپ کی فکر کرتے ہیں، آپ کے درمیان محبت ہوتی ہے، آپ کی زندگی کو چار چاند لگتے ہیں۔
تو یہ دکھ نہیں ہے، یہ پریشانیاں نہیں ہیں، انہیں اگر آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح ڈیل کریں کہ یہ تو آتی ہیں ہمارے فائدے کے لیے، مسلط کرنا یہ آپ کو نقصان دے گا۔ تو امید ہے آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، اور اللہ سے اس بات کی عرض بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری مدد